بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، اگر دودھ کی بالٹی میں دودھ رکھا ہو، یہی ہوگا جی، اس میں بلی منہ مار دے تو دودھ ضائع کر دیں یا اس کو استعمال کریں؟ اسی طرح اگر ہنڈیا سالن میں منہ مار دے تو اس کا کیا کریں؟ اگر بلی نے کوئی نجس چیز، چوہا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہوئی ہے تازہ، پھر تو دودھ اور وہ سالن نجس ہو گیا، اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر تازہ کوئی ایسی چیز بلی کھا کر کے نہ آئی ہو، یقین ہو گھر میں پھرتی رہتی ہے بلی، منہ اس کا صاف ستھرا ہو، تو اس نے منہ مارا ہو تو اس میں علماء اور فقہا فرماتے ہیں کراہت ہے، مکروہ ہے، استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر بہت زیادہ کوئی ضرورت اور مجبوری ہو تو کراہت کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ تسلی پہلے کر لینا ضروری ہے کہ اس کے منہ میں کوئی خون وغیرہ، کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی چیز نہیں تھی۔ استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایام حیض میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورت کھانا پکا سکتی ہے؟ اس دفعہ جو جمعہ کا میرا بیان ہوا، ہمارے یہ بھائی یہاں جو مؤذن ہیں، آپ حضرات ان کو اپنا نمبر دے سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، وہ بیان آپ حضرات کے پاس آ سکتے ہیں، آپ ان کو سنیں اور آگے ان کو پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ۔ کل دبئی سے مجھے ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا جی ایک بیان میں نے آپ کا سنا، اس بیان کو سن کر میں نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اب میری داڑھی سنت کے مطابق ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کیا تھا جب میری داڑھی پوری ہو جائے گی پھر آپ کو فون کروں گا، تو اب میری داڑھی سنت کے مطابق پوری ہو گئی ہے۔ تو فائدہ ہوتا ہے، آپ حضرات اس میں حصہ ڈالیں، صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں میرے بیان کا عنوان تھا حدیث اور سنت میں فرق۔ اس میں 3 مسائل میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم کیا ہے، اور تیسرا ایام حیض میں عورت کا مرد کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کس حد تک قربت ہو سکتی ہے اور کہاں تک قربت منع ہے۔ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں لا تقربوہن، ایسی عورت کو قریب بھی نہ آنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا میرے ساتھ سو جاؤ، تو اس آیت کی تفسیر اور توضیح کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ عورت اس حالت میں مرد کے کتنا قریب آ سکتی ہے، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سالن لے کر آؤ، لے آئی، رکھ دیا، ایک پلیٹ میں کھایا، یہ قربت جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوٹی اٹھائی، ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی اور آدھی ہاتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ہاتھ سے لے لی، آدھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، اور کھا لی، معلوم ہوا ہاتھ پاک ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اسی حالت حیض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی اپنے منہ میں ڈالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تمہارا یہ جو لعاب ہے نا، اس کو، یہ لعاب جو بوٹی کو لگا ہوا، میرا دل چاہ رہا ہے یہ بوٹی میں آپ سے لے لوں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ کے منہ سے وہ جو منہ میں چبا رہی تھی وہ بوٹی اپنے منہ میں لے لی، معلوم ہوا لعاب بھی پاک ہے، اس حد تک قربت جائز ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد نبوی میں رہتے ہوئے حجرہ مبارکہ کی جو کھڑکی تھی اندر کر دیا اور حضرت عائشہ نے تیل ڈالا اور کنگھا کیا، یہ قربت بھی جائز ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس بیان میں موجود ہے، اس سے بڑھ کر کچھ مسائل ہیں تو آپ حضرات ان کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ایام حیض میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورت کھانا پکا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال، لیکوریا میں نماز و تلاوت کی پابندی کا کیا حکم ہے؟ جس خاتون کو لیکوریا کی بیماری ہو، اگر وہ ظاہر ہو جائے یعنی شرم گاہ سے باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے وہ نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں گی، اور اگر اتنا زیادہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقفہ نہیں ہوتا
تو پھر ایسی خواتین معذور ہیں، ہر نماز کے وقت وہ نیا وضو کریں گی، اور اگر وقفہ ہوتا ہے وہ احتیاط کر لیں اور قضاء حاجت اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، تو کچھ وقفہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ احتیاط کر کے نماز کے لیے نیا وضو کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نماز پڑھیں، اور تلاوت بھی اسی طرح۔ تیسرا سوال، شریعت میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کس حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے میرے بھائی، شریعت میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ مصلحت کے پیش نظر اس میں بھی کوشش یہی کی جائے صراحتاً جھوٹ نہ ہو، توریہ کیا جائے، تھوڑا سا بات کو اس انداز میں کیا جائے کہ وہ صراحتاً جھوٹ نہ بنے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر 2 آدمیوں کے درمیان صلح آپ کرا رہے ہیں، تو ایک فریق نے بڑی سخت باتیں کہہ دیں، تو آپ دوسرے فریق کو جا کر یہ کہیں جی وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا آپ کے بارے میں، وہ تو بہت اچھے جذبات رکھتا ہے آپ کے بارے میں، تو اس طرح کی گنجائش ہے تاکہ دونوں کے دل آپس میں جڑ جائیں اور صلح ہو جائے۔ اسی طرح بیوی کو خوش کرنے کے لیے گنجائش ہے، بھلا ایک دفعہ بھی وہ یاد نہ آئی ہو، گھر جا کر اس کو کہیں جی مجھے پوری رات آپ کے لیے نیند نہیں آتی تھی، میں آپ کو یاد کرتا رہتا تھا، اس کی دلجوئی کے لیے گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ چوتھا سوال، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان قسم اور کلمہ طیبہ کا سہارا لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قسم اور کلمہ طیبہ ان کا بہت تعظیم ہے، ان کی یہ بہت اونچے درجے کے کلمات ہیں، دنیاوی امور میں اور دنیاوی باتوں میں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، آخری حد تک بچنا چاہیے۔ جہاں قسم اٹھانے کی اجازت ہے وہ ہمارے فقہی ابواب میں موجود ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ قاضی جو ہے تحقیق میں جو مدعا علیہ ہوتے ہیں ان سے وہ قسم لیتا ہے، تو ضرورت کے درجے میں اس کی اجازت ہے، ہر دوسری تیسری بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی گزشتہ واقعے کے متعلق قسم کھائی ہے اور پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ یمین غموس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم جہنم میں ڈبو کر دم لے گی، بڑا سخت گناہ ہے، اللہ کا نام لے کر جان بوجھ کر جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر مستقبل کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں کوئی قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا کہا میں یہ کام کروں گا، پھر اس کا الٹ کر دیا، گویا کہ قسم کو توڑ دیا، تو اس پر کفارہ ہوتا ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا ہوتا ہے، اور غلام تو آج کل ہے نہیں، غلام کی آزادی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر 3 روزے رکھنا ہوتے ہیں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ بعض قبرستانوں میں موجود مساجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مسجد الگ بنی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ہاں مختلف قبرستانوں میں ہے، جیسے ملاقات شاہ میں الگ مسجد ہے، اسی طرح وہ جو ٹالی والا قبرستان ہے وہاں الگ مسجد ہے، تو وہاں مسجد میں نماز جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ مردے کو دفنانے کے بعد اذان دے سکتے ہیں؟ ثابت نہیں ہے، میں ضابطہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور مردے کے کفن کے اوپر عہد نامہ رکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ مردے کی تصویر یا ویڈیو کیمرے کے ذریعے بنانے کی کوئی گنجائش ہے؟ یاد رکھیں یہ عہد نامہ قرآن پاک کی کوئی آیت یا کلمہ طیبہ یا سورہ یاسین یا سورہ ملک جو رکھے جاتے ہیں مردے کے سینے کے اوپر یا میت کے ساتھ، یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد میت کی کیا حالت ہونے والی ہے کوئی پتہ نہیں، اس لیے یہ عہد نامہ اور یہ سورہ ملک اور سورہ یاسین اوپر نہ رکھیں، زندگی میں اس کے سینے میں ڈالنے کی کوشش کریں، وہ اس کو پڑھتے پڑھتے خود اپنے ساتھ لے جائے، اس کا حکم ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں، ایک قرآن پاک نہیں 100 قرآن پاک کے نسخے آپ رکھ دیں، اس کو کیا فائدہ، الٹا اس کے لیے وبال ہوگا۔ تو آپ حضرات کو میں عرض کر چکا ہوں، زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کریں اور ان کو پڑھیں اور سمجھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مردے کی تصویر یا ویڈیو کیمرے کے ذریعے جو کچھ بنایا جاتا ہے یہ مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تصویر سازی کا جو آج کل ماحول بن چکا ہے یہ اچھا نہیں ہے،
خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ ایک ہی چھری سے مرغی کو ذبح کیا جا سکتا ہے یا بالٹی میں چھری کو ڈبو دیا جائے یا علیحدہ سے پانی لے کر بار بار چھری کو دھونا پڑے گا۔ یاد رکھیں جس آلے سے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے ذبح کیا تو جو خون نکلتا ہے دم مسفوح یہ نجس ہوتا ہے، یہ چھری کو لگ جاتا ہے، اب چھری ناپاک ہو جاتی ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا کہ دو تین طریقے، ایک تو یہ ہے کہ صاف پانی سے اس کو دھویا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس خون کو کسی پاک کپڑے سے پونچھ دیا جائے، یا یہ جو مرغی ہے اس کے اوپر پر ہوتے ہیں، اس سے اگر اچھی طرح صاف کر لیا جائے دونوں طرف سے کہ خون کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے تو چھری پاک ہو جاتی ہے۔ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، چھری اگر اس کو پونچھ لیا جائے پاک کپڑے سے، یا پاک جو پر ہوتے ہیں پر بھی اس کے پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک نہ ہو۔ آج کل تو نجاست لگی ہوتی ہے عام طور پر، تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو پانی ہوتا ہے ایک مرتبہ جب آپ نے چھری ڈالی تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ ناپاک پانی میں بار بار جو چھری مارتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، تو وہ آلہ ذبح جو ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مرغیوں کو ذبح کرتے وقت دیکھا گیا ہے کہ ذبح کرنے والے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، اس طرح مرغی حلال ہوگی؟ تکبیر پڑھنا فرض ہے ذبح کے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ فرض ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان بھول جائے تو حلال ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، مسلمان ہے، اور اگر جان بوجھ کر بغیر تکبیر پڑھے وہ ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو آپ حضرات ان کو بار بار سمجھائیں، ان کو بتائیں، کم از کم اپنا جانور جب آپ ذبح کروائیں تو ان کو تاکید کریں، اور بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنے والا پڑھے۔ جو باہر ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں وہ زور سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح میت کو ساتھ لے کر جاتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، یہ بھی ثابت نہیں ہے، بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میت کے ساتھ جانے کا صرف ایک ہی مقصد میں نے حدیث میں پڑھا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میت آگے آگے ہو اور یہ سارے لوگ پیچھے پیچھے ہوں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو میت کے ساتھ جانے والے یہ آگے آگے ہوں، کیونکہ یہ سفارش کرنے والے ہیں، سفارشی آگے ہوتا ہے نا جی، لیکن ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ پیچھے پیچھے ہوں، میت کندھوں کے اوپر جا رہی ہے اس کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اپنی موت کو سوچیں، عبرت پکڑیں، یہ تو عبرت کے لیے ہے۔ اور ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا جی، وہ میت کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ میت تو خود اپنا جواب دے گی، وہ جو اعمال لے کے جا رہی ہے وہی اس کے لیے ہے۔ دکانیں کرائے پر دیتے وقت دکانداروں سے جو رقم بطور سیکورٹی ایڈوانس لی جاتی ہے اسے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، گنجائش ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے۔ جو دکان کا مالک آپ سے لے چکا ہے وہ پابند ہے، وہ آپ کو واپس کرے گا جب آپ کا معاملہ جو بھی طے ہوا ختم ہونے پر۔ گورنمنٹ پر پتہ نہیں کیا چیز ہے جی، خرید و فروخت، خریدتے اور بیچتے وقت ٹیکس لگاتی ہے، کس چیز پر جی؟ اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا زکوٰۃ علیحدہ سے نکالنا پڑے گی؟ گورنمنٹ ہر چیز خریدتے اور بیچتے وقت ٹیکس لگاتی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا زکوٰۃ علیحدہ نکالنا پڑے گی؟ نہیں جی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ جو ٹیکس کا نظام ہے یہ سزا ہے ہمارے اوپر۔ شریعت مطہرہ میں مسلمانوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، نہ حکومت مسلمانوں سے ٹیکس لے سکتی ہے۔ ٹیکس جو ہے یہ کافروں سے لیا جاتا ہے، اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کریں گے۔ ڈش ٹی وی کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے جی، اس کی آمدنی حرام ہے۔ گھر والوں پر نماز میں سستی یا نہ پڑھنے کی وجہ سے سختی کی جا سکتی ہے یا نرمی سے کہتے رہنا چاہیے؟ جب سختی کا وقت تھا اس وقت آپ نے سختی کی نہیں۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو،
وَضْرِبُوهُمْ اِذَا عَشَرَ سِنِينَ، جب 10 سال کا ہو جائے تو اب مارو اس کو۔ وہ وقت تھا مار کر اس کو عادی بنانے کا، وہ مار آپ کی برداشت بھی کرتا اور آج وہ پکا نمازی ہوتا۔ اگر اس وقت آپ سے کوتاہی اور غفلت ہو گئی ہے تو اب مارنے کی اجازت نہیں ہے، پیار محبت سے اس کو سمجھائیں، اس کو ترغیب دیں اور نماز کا عادی بنائیں اور اس کے لیے خوب دعائیں بھی کریں۔ صدقہ یا زکوٰۃ کی رقم بھتیجوں کو دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر واقعی وہ مستحق ہوں تو دی جا سکتی ہے، ادا ہو جائے گی۔ فون پر تصویریں بنانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ جس امام صاحب کی داڑھی ایک مچھ سے کم ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ایسے شخص کو مستقل امامت کے منصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کی داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو، نصاب سے کم ہو، اس کو مستقل امامت کے منصب پر فائز کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھار ایک آدھ نماز پڑھنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، ایسا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو خلف کل بر و فاجر، فاسق فاجر کے پیچھے ایک آدھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مستقل ایسے آدمی کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ایسا امام کہیں ہو تو اس کو ترغیب دے کر سمجھا کر توبہ کرائی جائے کہ وہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹے گا۔ 4 انگلی کے برابر تینوں طرف سے داڑھی رکھنا فرض عین ہے اور 1 مٹھی کے برابر رکھنا سنت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت آہستہ سے پڑھنا چاہیے یا تھوڑا اونچی آواز سے؟ دونوں طرح جائز ہے جی، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رقم یا کوئی چیز پڑی ہوئی ملے، اسے 2 یا 4 بندوں سے پوچھنے کے بعد صدقہ کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ اتنا رقم ہے کہ مالک پریشان ہوگا اور تلاش کرتا پھر رہا ہوگا، بہت زیادہ رقم ہے، پھر تو 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کی تشہیر کریں، مالک کو تلاش کریں، اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر تھوڑی بہت رقم ہے، آپ کو یقین ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد مالک نے اس کی تلاش چھوڑ دی ہوگی، تو پھر آپ بغیر ثواب کی نیت کیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا اور کبھی وہ آ گیا آپ کے پاس تو آپ اس کو بتائیں گے کہ میں نے آپ کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے ہیں۔ اگر وہ اس کو منظور کر لے، قبول کر لے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ کو اپنی طرف سے اس کو دینا پڑیں گے۔ کسی کو خون، جگر کا ٹکڑا، گردہ عطیہ یا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے۔ خون ہو یا گردہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ انسانی اعضاء کسی انسان کے ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک ایک بال کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے اپنے تمام اعضاء کی۔ اس کو خریدنا اور بیچنا تو کلیتاً ناجائز ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں ہمارے فقہا نے اجازت دی ہے، مثلا کسی کی زندگی بچانے کے لیے آپ خون دے دیتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں پیسے لینا جائز نہیں، مفت میں اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو دیں۔ اسی طرح گردے کا مسئلہ ہے، اس کی بھی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آپ یہ قربانی دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، اگر کسی کی زندگی بچ سکتی ہے۔ پہلے سے دے کر رکھ لینا یہ بھی جائز نہیں۔ اور آج کل جو مرحومین وصیت کرتے ہیں، جی میری یہ چیزیں فلاں کو دے دینا، میری آنکھ، جائز نہیں ہے، نہ لینا جائز ہے، نہ اس طرح کی وصیت کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی انسان قتل ہو جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم دفنانے سے پہلے یا دفنانے کے بعد، دفنانے کے کئی روز بعد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح زندہ آدمی کو ہڈی ٹوٹنے پر یا چوٹ لگنے پر تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح مرنے کے بعد میت کو بھی اگر کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی دھچکا لگ جائے یا اس کی کوئی ہڈی توڑی جائے تو اس کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو۔ آپ کو کس نے کہا وہ ختم ہو گیا؟ وہ ختم نہیں ہوا، اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ انتقال ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف، دوسرے سے پھر تیسرے کی طرف۔ اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ شادی والے گھر میں لائٹوں کی سجاوٹ کی گنجائش ہے یا نہیں؟ 2-3
بیان پہلے نکاح کے اوپر جو اخراجات اور جو خرچ اخراجات ہوتے ہیں اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. پورا ایک بیان میرا اسی پر ہو چکا ہے. آپ حضرات وہ بیان لے لیں. جہاں جو ہمارے بھائی ہیں مؤذن، ان کے معرفت آپ کو مل جائے گا. وہ پورا بیان آپ سن لیں. شادی کس طرح